بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جدھر بھی آپ ہیں، آج میں آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں، اور میں افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ سب سے تکلیف دہ عید ہے۔ وہ تکلیف دہ کیوں ہے کہ 10,000 کے ارد گرد، ہمیں ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا کیونکہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں اور ہر روز نئے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن 10,000 کے ارد گرد ہمارے کارکنان جیلوں میں اور جیلوں میں برے حالات میں رکھے گئے ہیں۔ ایسے رکھا ہوا ہے جیسے کہ کوئی غدار ہیں، کوئی دہشت گرد ہیں۔ ان کو پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اتنا ان کے اوپر ظلم کریں یا ان کو ایسی بری حالات میں رکھیں کہ وہ مایوس ہو کے پارٹی چھوڑ دیں۔ ان کے جو گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ آج عید پہ کیا کر رہے ہوں گے، کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوگی، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب باہر آنا ہے۔ ایک بیل سے ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں، پولیس پکڑ کے پھر سے لے جاتی ہے ان کو جیل میں، کوئی اور ان کے اوپر کیس بنا دیتی ہے۔ قانون کے نام کی چیز ہے کوئی نہیں۔ اب مکمل طور پہ جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے وہ کرے، وہ چاہے سپریم کورٹ کے فیصلے سنے یا نہ سنے، عدالتوں کے جج کی بات مانے یا نہ مانے، کوئی فرق نہیں ان کو پڑتا، کیونکہ اس وقت جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ان کے گھروں میں کیا گزری ہوگی، یہ میرے جو 10,000 کے ارد گرد جو کارکن اس وقت جیل میں ہیں، میں اس لیے یہ عید تکلیف میں گزار رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، میں آج ان کو عید مبارک بھی کہتا ہوں، سلام بھی کرتا ہوں، کیونکہ ان کو صرف اس لیے جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور ان کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈال رہے ہیں کہ بس وہ ایک لفظ ایک جملہ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح پوچھا گیا ایک سوال پریس کانفرنس کے دوران ISPR کی کہ جی بتائیں کہ یہ اتنے بڑے الزام لگائے ہوئے بغاوت کے اور دہشت گردی کے، لیکن جب وہ پارٹی چھوڑتے تو سب معاف ہو جاتا ہے۔ تو وہی ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے۔ تو میں آج ان کو سلام بھی کرتا ہوں۔ ہمارے خاص طور پہ جو خواتین، ابھی تک 50 خواتین صرف لاہور کے جیل میں ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین اور عالیہ حمزہ، ان کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ بھی جو اور عورتیں ہیں، لیکن ان کے اوپر پورا زور لگایا گیا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ دیں یا یہ اپروور بن جائیں۔ اپروور بننے کا مطلب کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ وہاں جا کے جلاؤ گھراؤ کرو، تو اس لیے اگر وہ یہ کہہ دیں تو ان کو پھر جیل سے نکال دیا جائے گا۔ اور باقی جو میرے اسٹالورٹس ہیں، جس میں شیریہ افریدی ہے، جو اس کے اوپر جو گزری ہے، ان کی بیوی کو اٹھایا ساتھ، پھر بیوی کو پکڑنے اور بچوں کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کی، اور جن حالات میں رکھا، وہ جو ڈیتھ سیل ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے سے کمرے میں، توڑنے کے لیے اس کو علی محمد جتنا پریشر اس کے اوپر، بار بار اس کو پھر جیل میں لے آتے ہیں، اور یہاں میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر چیمہ کی بیوی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دی۔ اس کا کیا قصور ہوگا، صرف توڑنے کے لیے کہ کسی طرح یہ کہیں کہ ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں۔ اور میں جس طرح اپنے اور اسٹالورٹس ہیں، میں ان کو آج خاص طور پہ آج سلام کرتا ہوں، عید مبارک بھی کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں آج یاد کرنا چاہتا ہوں 16 لوگ ہمارے شہید ہوئے، گولیاں ماری گئی ان کو 9 مئی کے بعد۔ کوئی ان کی بات ہی نہیں کر رہا کہ 16 لوگ جو کنفرمڈ ہمارے پاس ہیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ 9 اور ہیں، لیکن ہم اس لیے کنفرم نہیں کر سکتے کہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ جو دہشت اور یہ جو خوف کی فضا بنائی ہوئی ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، اور وہ کنفرم نہیں کرتے، بولتے بھی نہیں ہیں۔ 16 کا تو کنفرم ہے، 25 کو گولیاں لگی جس سے
شہید ہوئے. اس کے علاوہ دو نوجوانوں کی ٹانگیں کٹ گئی اور ایک کے پیٹھ میں گولی لگی جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو گیا, بیڈ ریڈن ہے مکمل طور پر. کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کوئی نام نہیں لیتا. بلڈنگ جلی, میں خود کہتا ہوں کہ ان کے جنہوں نے بلڈنگ جلائی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, انہوں نے جرم کیا. لیکن کوئی بات کرے گا کہ کون سے ملک کے اندر آپ 25 لوگوں کو گولیاں مار دیں, 50 اور کو گولیاں لگیں, 50 کو اور گولیاں لگیں, لیکن آپ 25 لوگوں کو قتل کر دیں اور ایک کے پاس فائر آرم نہ ہو. چلیں یا تو ہونا کہ کسی پولیس والوں کو گولیاں لگی, کسی کو گولی نہیں لگی, کیونکہ جب بغاوت ہوتی ہے تو وہ ہاتھوں سے نہیں بغاوت ہوتی. بغاوت جب ہوتی ہے تو وہ ہتھیار ہوتے ہیں آپ کے پاس. یہ کیسی بغاوت ہے کہ کسی کے پاس ہتھیار ہی نہیں تھے؟ کبھی کوئی فوج کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے ہاتھوں کے ساتھ؟ ان کے پاس بندوقیں ہیں. ہماری ماشاءاللہ دنیا کی تکڑی ترین فوج ہے. تو اس کیا ہم نے بغاوت کرنی تھی؟ یہ ان لوگوں کو نہاتے لوگوں نے جا کے فوج پہ چڑھائی کر دینی تھی. پرامن احتجاج کرنا جو ہمارا حق ہے. آئین کوئی پاکستان کا ایسا علاقہ نہیں جدھر ہمیں اجازت نہیں ہے پرامن احتجاج کرنے کی. برطانیہ کے اندر جو سب سے ان کی مقدس جگہ ہے وہ ان کا پرائم منسٹر کا ہاؤس ہے, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. ہر دوسرے دن وہاں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے پرامن. یہ تو جمہوریت کے اندر ہوتا ہے. تو یہاں تو ایسے بنا دیا کہ پرامن احتجاج بھی جو بھی وہ مل گیا کہ کنٹونمنٹ کے اندر وہ سارے دہشت گرد ہیں, بغاوت کر رہے تھے. لیکن کسی نے ابھی تک نہیں, 40 دن ہو گئے ہیں, یہ نہیں پوچھا کہ یہ بھی پاکستانی تھے. جو 25 لوگ ہیں جن کی 16 کی کنفرمڈ شہادتیں ہیں, کوئی پوچھا نہیں. جو بیچارے 2 لوگوں کی زندگیاں ضائع ہو گئی, ان کی ٹانگیں چلی گئی, ایک جو پیرالائز ہو گیا, بستر میں ہو گیا, کسی نے نہیں پوچھا کہ ان کا قصور کیا تھا. اگر یہ پرامن احتجاج کر رہے تھے تو کیسے گولیاں ماری ان کو؟ کیا کسی کے پاس کوئی ہتھیار تھے؟ کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے. اور یہ المیہ ہے ہمارا کہ طاقتور جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. طاقتور نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ بغاوت انہوں نے کیا ہے, ان کو مارو. کسی نے نہیں پوچھا کہ ایک مہذب معاشرے میں کیا دوسرے کو بھی وقت ملتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا؟ پھر صحافیوں سے جو ہو رہا ہے, عمران ریاض غائب ہے, ابھی تک کوئی پتہ نہیں کدھر ہے. 40 دن ہو گئے, ان کے گھر میں بچے ہیں, بیوی ہے. وہ کیا اس کا کیا جرم تھا؟ کیا اس نے بھی بغاوت کی تھی؟ کیا وہ اپنا موقف ہی پیش کر رہا تھا نا؟ تو کون سی جمہوریت میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ 4 بڑے بڑے صحافی ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. ایک نے ابھی اعلان کیا ہے, پرانا 50 سال پرانا صحافت کرتا ہے کہ جی میں اب سیاست پہ بات ہی نہیں کروں گا. تو یہ کیوں اتنا خوف ہے؟ کیوں اتنا خوف ہے کہ دوسرا موقف نہ پیش ہو جائے؟ کیوں میڈیا کے اوپر پورا کنٹرول کر لیا ہے کہ سارے میڈیا کا منہ بند کر دیا جائے اور صرف جو سرکاری ورژن ہے وہ صرف میڈیا پہ آئے؟ کیوں ڈر ہے؟ اگر آپ سچ اور حق پہ کھڑے ہیں تو بولنے دو دوسروں کو, آپ ثابت کریں. یہ جو سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کا صرف ایک مقصد ہے, تحریک انصاف کو ختم کرنا, ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنا. ڈرے ہوئے الیکشن سے. اور یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے تب سے یہ پلان بنا ہوا ہے کہ عمران خان کو جنہوں نے ہٹایا انہوں نے اب دوبارہ واپس نہیں آنے دینا. اور ادھر سے دیکھ لیں 25 مئی کو جو انہوں نے کیا کبھی پاکستان کی تاریخ پہ نہیں ہوا. اندر فیصلے, بند کمروں میں فیصلے ہو جی تو ممی ڈیڈی ہیں, یہ تو جی بغل کراؤڈ ہے, ان کو ایک تو آپ پھینٹا لگائیں گے اور یہ جو کریں گے تو یہ چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ نہیں ہوا. 30 بائی الیکشن جیت گیا 37 میں سے. اس کے بعد مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. سب ایک ہی کڑی کا حصہ تھا کہ عمران خان کو اب نہیں آنے دینا. قتل کرنے کی کوشش کی, اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد جیسے ہی میں باہر نکلا, ابھی ٹھیک ہی ہوا تھا, 3 مہینے تو مجھے ٹھیک ہونے میں لگے. اس کے بعد جب میں ٹھیک ہو رہا ہوا گھر پہ حملہ کر دیا.
24 घंटे घर पे अटैक किया रेंजर्स और पुलिस ने। उसके बाद मुझे 18 मार्च को कत्ल करने की कोशिश की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जिधर मैं अपनी जमानत करवाने जा रहा था। क्यों? सिर्फ ये कि इमरान खान ने अब इलेक्शन नहीं लड़ना, इसको नहीं आने देना हमने पावर में। फिर ये जो हुआ है 9 मई को, अब ये 9 मई की मैं फिर से कहता रहता हूं, इन्वेस्टिगेशन तो हो। मैं ये कहता हूं कि चले मिलिट्री कोर्ट्स कर दें, चले इमरान खान को आप ये इन अदालतों में नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स पे ले, लेकिन उस मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुझे मौका मिले, टेलीवाइज हो, सबको पता चले, मुझे अपना मौकफ पेश करने का वक्त दिया जाए। आप अपना मौकफ दे, मैं अपना मौकफ देता। क्योंकि क्या हम सच और हक चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी चीजें आगे से ना हो, या सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म करें? इस ईद के ऊपर जितनी मैंने पाकिस्तान में मायूसी देखी है, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और इसकी वजह क्या है? एक तो माशी हालात है। 14 महीने के अंदर 6% जब मुल्क बढ़ रहा था, उसकी दौलत में इजाफा हो रहा था, वो आके 0 पे आ गया। इंडस्ट्री बंद हो गया, बेरोजगारी है, 38% महंगाई है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। जब दुनिया के अंदर कीमतें 35% नीचे चले गए हैं, जिसकी वजह से हुई थी, जो तेल की कीमतें, कमोडिटी, घी, ये सब 35% नीचे चला गया। और हमारे मुल्क में तारीखी इन्फ्लेशन हम जब छोड़ के गए थे 12% थी। तो मायूसी है, तो माशी हालात ऐसे। लेकिन असल मायूसी की वजह क्या है कि दुबई में जो इस मुल्क के नामवर बड़े बड़े डाकू हैं, वो सारे मिलकर दुबई बैठे हुए हैं और फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। ये है मायूसी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल एक दूसरे की करप्शन कौम को बताई। ये 90 की दिहाई में 2 दफा करप्शन में गवर्नमेंट्स गई और एस्टेब्लिशमेंट ने इनको गिरवाया, क्योंकि इनकी ये करप्शन कर रहे थे। इनकी करप्शन के चर्चे पहली दफा है, सारे माल पता चला। फिर ये हुदैबा पेपर मिल के अंदर आया कि शरीफ खानदान कैसा पैसे मुल्क से बाहर निकाल रहे थे, दोनों मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लगा रहे थे, ये इल्जाम थे इन पे। उनको हटाया, जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने इनकी करप्शन बताई दुनिया को कि इन्होंने कैसे मुल्क को लूटा, और फिर एनआरओ दे दिया। 10 साल फिर लूटा इन्होंने। अब वो लोग आज बैठ के, जो मुझे लोगों ने वोट दी थी, इनसे तंग आके वो आज मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये है मायूसी। यही मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी चोरियां बताई हैं। इन्होंने हमें, हमारे जैसे लोगों को बताया कि कौन से, ये जब फलाने मुल्क में गए तो वहां कौन सा जरदारी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फौज को बदनाम किया मेमो गेट में और डॉन लीक्स में। ये वो लोग हैं जिनकी अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके बाहर के अखबारों के अंदर इनके चर्चे हैं करप्शन के, किताबों के अंदर इनका बताया हुआ कि ये कैसे दोनों चोरी करते थे। ये आज सारे मिलके बैठ के मुल्क की मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये है मायूसी आज पाकिस्तान में। इसलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 9 लाख आपके प्रोफेशनल जब मुल्क से निकल जाते हैं, ये डॉलर से भी ज्यादा नुकसान है। जो डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है वो ज्यादा नुकसान है। पूछे, जब आपके मुल्क के अंदर क्वालिटी के लोग नहीं रहते, किधर से आप मुल्क चलाएंगे? जो अगर शौकत खानम बना पाकिस्तान में, तो किधर से आए थे? सारे पाकिस्तानी बाहर क्वालिफाइड लोग जिन्होंने आके शौकत खानम में काम किया था। 10% छोड़ के चले गए। और जब उनको रिप्लेस कैसे करेंगे? अगर यही सऊदी अरेबिया में या दुबई में बनता है एक कैंसर हॉस्पिटल, तो वो बाहर से लोगों को, फॉरेनर्स को लेके आते हैं, क्योंकि उनके मुल्क में एक्सपर्टीज नहीं है। हम वो खुशकिस्मत मुल्क है, हमारे पास हर किस्म के प्रोफेशनल बाहर बैठे हुए हैं। तो उनको पाकिस्तान लाना आसान नहीं होता। वो तब आते हैं जब उनको मुल्क पे इत्मीनान होता है। तो जो आज हालात हैं, ये अगर 10% शौकत खानम के कंसल्टेंट छोड़ के जा रहे हैं, ये हर जगह प्रोफेशनल्स, जो 9 लाख लोग जा रहे हैं, ये अंदाजा नहीं कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और होता जा रहा है। उसके अलावा
مایوسی یہ ہے کہ ہندوستان کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اگر یہ جو ہمارے یہاں اس وقت ذہن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر فرصت ملے کہ تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا، اور ساری ایجنسیز لگی ہوئی ہیں، ملک کے سارے ادارے لگے ہوئے اس کو ختم کرنے کے لیے، اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ کے خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے، کیونکہ بہت بڑا ہندوستان کے ذہن میں اب امبیلنس ہو گیا ہے. وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، اور اگر ہمارے ریزروز 4 ارب ڈالر سے بھی کم ہیں تو ان کے کوئی 500-600 ارب ڈالرز کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں. ان کے ٹیکنالوجی کے اندر وہ بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو کانٹریکٹ کر لیے ٹیکنالوجی میں، نیوکلیر پروگرام میں، سوچ لیں کہ آگے وہ کدھر جا رہا ہے اور ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں. ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک پارٹی کو انجینئر کر کے تو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جائے، کھچڑی پک جائے، اس پارٹی کو اتنی ووٹ، اس کو اتنی دے، اس کو دے، تاکہ وہ سارے کنٹرول ہو جائیں اور اوپر بادشاہ سلامت ان کو کنٹرول کر سکے. یہ گیم چل رہی ہے. ملک کو کمزور کر، اس سے ملک اور مزید کمزور ہوگا، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب ایک امبیلنس ہو جاتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے ملک کو. کیونکہ اگر روس نے اٹیک کیا یوکرین کو تو وہ سمجھے وہ یوکرین سے بہت زیادہ طاقتور ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کبھی اٹیک نہیں کیا جاتا اس ملک کو جو وہ سمجھے کہ ہمارے برابر کے ہیں یا ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ تب ہوتا ہے جب سمجھتے کہ جی یہ تو بالکل ہی بیٹھ گئے، تھوڑا سا دھکا دیا یہ تو معاشی طور پہ ویسے ہی گر جائیں گے. اس لیے ہمیں سارے ملک کو سوچنا چاہیے، جس کی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے نہیں بات کر رہا، میں اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کریں. اس وقت جو اس وقت پاور تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، ان کے پاس کیا پاور ہے؟ ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بات تو اس سے کی جاتی ہے جو پاور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بات اس لیے کریں اپنے ملک کے لیے. ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. یہ جو پلان بنا رہے ہیں نا کہ معاشی آ جائے گی تو ادھر سے پیسہ آ جائے گا، کہیں سے ملک اپنے جب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی، استحکام نہیں آتا، پالیٹکس اسٹڈی نہیں ہوتی، تو اس کے اندر تو کوئی معیشت اوپر جا ہی نہیں سکتی. تو اس لیے عید کے دن میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو پروگرام بن رہے ہیں، جو دبئی میں جا کے یہ سارے منی لانڈررز، ایک دوسرے کو یہ منی لانڈررز کہتے تھے، ان کے اوپر سارے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں. 30 سال سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. ہدایبہ پیپر مل منی لانڈرنگ پہ ایون فیلڈز کے اپارٹمنٹس انہوں نے خریدے ہیں. دوسرا جو زرداری ہے اس نے جو وہ خریدا ہے سرے محل، اور اس کے علاوہ جو ان کی باہر پراپرٹیز ہے، وہ ہمیں پوری بریفنگ دی گئی ہے اس چیز کی. یہ سارے پیسے یہاں سے چوری ہو کے باہر گئے ہیں. وہ ملک کیا فیصلے کریں گے؟ اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں سوشل میڈیا میں کیا، سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ ذلت اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. کتنی کوشش کی ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ذلیل کرنے کی. ذرا کریں نا آج الیکشن. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساری ان کو امپائر ان کو دے دیں، الیکشن کروا دیں. کیوں ڈر رہے ہیں الیکشن سے؟ کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں، جب عوام کے دلوں میں ایک نظریہ آ جاتا ہے، آئیڈیا آ جاتا ہے، آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. انگریزی کا محاورہ ہے نو فورس کین ڈیفیٹ این آئیڈیا whose time has come. جب ایک نظریہ آ جاتا ہے اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. آپ ڈنڈے مار کے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ ڈنڈے ماریں گے، یہ ماریں گے، ظلم کریں گے تو جی ایک دم یہ چپ کر کے بھیڑوں کی طرح آرام سے لائن میں لگ جائیں گے. یہ انسان ہے، انسان فیصلہ کر بیٹھے. جب بھی الیکشن ہوگا میرا چیلنج ہے تحریک انصاف جیتے گی. اور میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت، اپنے ذہن میں ایک چیز تیار کر لیں کہ کبھی آپ نے خوف اور ظلم کی غلامی نہیں کرنی. میری نظر میں یہ شرک ہے. میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا یہ جو پوری کھچڑی پک رہی ہے اور ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف دلا کے، جیل میں ڈال کے، یا یہ جو میرے گھر والوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، بہنوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر جو کر رہے ہیں، اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا ہاتھ کھڑے کر دوں گا، اس غلط، کیونکہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ نے ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد کیا ہے.
اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ لو، تو ہمیں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا. اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں، آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھمکا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ جو کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، میڈیا کو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو منہ کھولے اس کو پکڑے جیل میں ڈال دو یا وہ وی کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں، اور اس سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی، میں بھی تیار ہوں ہر قربانی کے لیے، آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے. اگر آپ اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں، غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے. میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے. پاکستان زندہ باد.